ناظرین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک خاصہ اور فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ ریاض الجنہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں، اور آپ دونوں کی یہ فضیلت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے مخالفین اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو غلط افکار اور نظریات کا شکار ہیں، وہ ان دونوں شخصیات کی اس فضیلت کے انکار کے لیے مختلف حیلے، بہانے اور دلائل تراشتے ہیں، جن میں سے ایک بہانہ انہی کے عالم کی زبانی سنیے۔ حکم نہیں ہے، دیکھیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہو، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے۔ جیسے ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چوری کیا ہے، اب جب آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، دیکھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنے راضی ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ ابو بکر پیغمبر کے ساتھ دفن ہو، اب بالکل ہمارا مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے، پھر شیعہ مذہب جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جس شخص سے اللہ راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اس سے انسان مخالفت کرے، دشمنی کرے، یہ تو کفر ہے۔ یہ کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں نا، سن لو بھائی، پہ سن لو میری بات، نہیں ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ وہاں پہ دفن ہو جائے۔ ناظرین آپ نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان دونوں کو میرے ساتھ دفن کرنا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم یا وصیت تھی تو پھر تو ہمارا مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جی ہاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگرچہ نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ضرور دی ہے، جیسا کہ قرآن اور سنت کی تفصیل سے ابھی ہم آپ کے سامنے اس کے دلائل رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کے دوسرے عالم کا یہ بیان سنیے۔ ایک بزرگ اما تھی مجھ سے لڑ پڑی، اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے، اتھے کیوں دفن تھی میں پہ چنگی جاتے ہیں، یہ چنگے ہم تو اتھے پین۔ وہ اللہ نے کرم یہ کیا، وہ بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا، میں کہا پرے چکے تھی میں کہ مسجد میں دفن ہے۔ فیصل مسجد کے دروازے پر اس نے گندہ سا منہ کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دے۔ پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہے دفن کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کے پہلے عالم نے سوال کیا کہ کیا اللہ نے یہ حکم دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر اور عمر کو میرے ساتھ دفن کرنا؟ تو جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، جس کا اسکین اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم، جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ جانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں روز محشر کے لیے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق یعنی پیدائش جس مٹی سے ہوتی ہے، انسان کی تدفین بھی اسی مٹی میں ہوتی ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بات انہی کے مذہب کی کتابوں میں ائمہ معصومین حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی مروی اور منقول ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر فروع کافی کی جلد نمبر 4 کا اسکین موجود ہے، جس میں 2 احادیث 778 اور 779 نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، جس کا ترجمہ اور خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے، اس کی تدفین بھی اسی مٹی میں ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث پاک کو اہل سنت و جماعت کے کثیر محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر مجموع زوائد کا اسکین موجود ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب سے 3 احادیث اور باقاعدہ پورا چیپٹر اس موضوع کے اوپر موجود ہے، اور ان تمام احادیث کو
8वीं सदी हिजरी के इमाम हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्दतुल कारी के अंदर मुख्तलिफ शवाहिद और कसरत असनाद की बिना पर सही करार दिया है। नाज़रीन कराम, कुरान और अहादीस की इन तसरीहात से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की दो ऐसी फजीलतें और खुसूसियात साबित होती हैं कि जो कुल कायनात की किसी उम्मत को बल्कि 1.25 लाख सहाबा इकराम में से किसी को भी हासिल नहीं है। एक फजीलत तो ये है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तख्लीक उस मट्टी से हुई है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की मट्टी है, क्योंकि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के पास दफन है। दूसरी फजीलत इनको ये हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े तक ये तमाम टुकड़ा रियाजुल जन्ना कहलाता है। यानी कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तख्लीक जिस मट्टी से हुई है वो टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। इनकी तख्लीक भी जन्नत की मट्टी से हुई है। तो जो दुनिया के अंदर भी जन्नत में आराम फरमा है वो क़यामत के दिन जहन्नम में किस तरह से जा सकते हैं। तो इन हजरात की इस फजीलत का इनकार करना ऐसा ही है कि जैसे कोई दिन के वक्त चढ़ते सूरज का इनकार करे। नाज़रीन कराम, इनके दूसरे आलिम ने यह जवाब दिया कि इनकी हुकूमत थी, इस वजह से ये यहाँ पर दफन हो गए। जिनकी हुकूमत होती है वो कहीं भी दफन हो सकते हैं। तो इनकी ये दलील या ये सोच भी बातिल है। इसलिए कि हुकूमत होना इस बात की अलामत नहीं है कि इंसान जहाँ चाहे दफन हो जाए, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी हुकूमत थी, उसके बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी, हज़रत हसन, हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम सहाबा की हुकूमत रही है। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन तो हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत में हुई है कि जब मदीना और मक्का दोनों जगह पे गवर्नर हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के थे, उसके बावजूद इन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तदफीन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना हो सकी। जिससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सिर्फ ये फजीलत और ये खुसूसियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए ही रखी गई थी। किसी शायर ने इस पर क्या खूब कहा है कि नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पे तू बिगड़ता है क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू में सुलाए हुए हैं।